بچوں کی گروتھ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، ان کی پوری زندگی آگے داؤ پہ لگ جاتی ہے. تو کبھی یہ اینٹی بایوٹک سے زیادہ میرا کنسرن اس اسٹیرائڈس پہ ہے، کیونکہ آپ نے بچوں کی گروتھ کے بارے میں بات کیا. اگر ویسے تو نارملی نہیں پیرنٹس کو پتہ چلتا کہ اسٹیرائڈس ہیں، لیکن آج کل کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں یہ کس چیز کے اس کا کیا ہے. اگر پتہ چل جائے یہ اسٹیرائڈس لکھے ہوئے ہیں تو کیا بچے کو دے دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو کنڈیشن میں پھر کہہ رہا ہوں نارمل سی کہ جی بخار ہو گیا یا پھر کچھ نزلہ زکام زیادہ ہوا ہوا کچھ اس طرح سے. یہ تو اب جو تھا نا پرسکرپشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیوں لکھا یا ڈاکٹر صاحب کو کیا سمجھ آئی اس بات پہ. لیکن میں ان جنرل پیشنٹس کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ جب آپ پرسکرپشن لیں نا تو آپ پوچھیں کہ یہ 1 2 3 4 5 جو بھی دوائیاں ہیں یہ کس کس چیز کی کیا کیا دوائی ہے. کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ دوائی کھا رہے ہیں یا جو بچے کو دے رہے ہیں وہ دوائی خاص طور پہ کس لیے. کیونکہ کئی دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ مجھے کہیں گے کہ میرے پاس ایک بچی ہے اس کو ڈائبٹیز ہے تو اس کے پیٹ میں درد تھی تو وہ مجھے بار بار کہے کہ ہم دوائی لے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا، دوائی لے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو میں نے اسے کہا کہ دکھاؤ کون سی دوائی ہے. تو وہ الرجی کی دوائی تھی. میں نے کہا یہ تو پیٹ کے درد کی دوائی نہیں ہے. اس نے کہا لاسٹ ٹائم میری بچی کے پیٹ میں درد ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا تھا. اب نہ وہ پرسکرپشن ان کے پاس تھی نہ مجھے پتا تھا سمجھ نہ گیا میں اب سمجھ کوئی. گیا. تو اس لیے نا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنا بھی انسان پڑھا لکھا ہے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہے نا آج کل تو ہر کوئی ٹائپ بھی انگلش میں ہی کرتا ہے. تو آپ کو دوائی کا نام پڑھ کے نا تو اگر آپ بھلے اس کے آگے ہاتھ میں اپنے پینسل سے لکھ لیں یہ الرجی کی دوائی ہے، یہ پیٹ کے درد کی دوائی ہے، یہ سر کے درد کی دوائی، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس چیز کی دوائی ہے، تاکہ ڈاکٹر کو بھی کانشیس ہو کہ بھی میں جو 5 دوائیاں خام خواہ لکھ رہا ہوں مجھ سے بھی کوئی پوچھے گا کہ یہ کیوں لکھی جا رہی ہیں.